السلام علیکم ناظرین میں ہوں تیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین ہمارے ملک کے نامور انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں. ان کا نام بڑا محترم نام ہے. انہوں نے نیوز میں کام کیا ہوا ہے, بہت سارے ٹی وی شو جو ہیں ہوسٹ کیے ہوئے ہیں, بڑے معروف اینکر ہیں, اینالسٹ ہیں. اور یہ ریحام خان جو عمران خان صاحب کی بیگم دوم تھیں, ان کو بھی یہ اپنے پروگرام میں لے کے آئے تھے. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پروگرام کیا تھا. جناب عبدالستار خان, میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے بڑے معروف اور بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں اور بغیر ڈاکومنٹ کے کوئی کام نہیں کرتے. کوئی نیوز اگر انہوں نے بریک کرنی ہے تو اس کے پیچھے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ہو تو میں پھر اس کو بریک کرتا ہوں. لیکن ہمارے آج سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ خبریں پھیلا دیتے ہیں. تو میں عبدالستار خان صاحب جو انویسٹیگیٹر کے نام سے بھی شوز کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انویسٹیگیشن میں ان کا ایک بڑا محترم نام ہے. وہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے اور بڑا وہ کام کرتے ہیں. تو میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ایک تہلکہ خیز کتاب لکھ رہے ہیں, اور کتاب لکھ رہے ہیں وہ مرشد عمران خان پہ, جو ملت اسلامیہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور آج کل مستقل وہ اڈیالہ جیل کے مہمان ہیں. ان پہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کتاب میں عمران خان کی زندگی کے کن حقائق سے پردہ اٹھائیں گے. تو انہوں نے اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں خان صاحب کی جوانی لکھوں گا, ان کا کرکٹ لکھوں گا, ان کا لڑکپن لکھوں گا, پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے حکومت لی اس پہ لکھوں گا, اور پھر یا ان کے افیئرس پہ لکھوں گا, یا ان کی جب حکومت مل گئی تو وہ ملک ریاض سے جو ان کے تعلقات ہیں اور جو توشہ خانہ کی گھڑیاں اور تحائف ہیں جن میں ان کو سزا ہوئی ہے, اور ملک ریاض والے جو آپ کو پتا القادر ٹرسٹ والے کیس پہ سزا ہوئی, اس پہ کتاب لکھیں گے, کرپشن پہ لکھیں گے, افیئرس پہ لکھیں گے, اور یا وہ آسان فرموشی پہ لکھیں گے. مطلب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بڑے آسان فرموش ہیں. جس نے ان پہ احسان کی ہے, خان صاحب نے ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دے, اچھی صحت دے, ان کو ڈھنگ ہی مارا ہے. مطلب کوئی لمبی داستان ہے. خان صاحب آسان فرموشی پہ لکھتے ہیں. عبدالستار خان صاحب عمران خان پہ جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ آسان فرموشی پہ لکھتے ہیں. خان صاحب کی جوانی پہ لکھتے ہیں. خان صاحب پہ کتنی لڑکیاں فدا تھیں اندرون ملک اور بیرون ملک, اس پہ لکھتے ہیں. خان صاحب کی شادیوں پہ لکھتے ہیں. خان صاحب کی طلاقوں پہ لکھتے ہیں. خان صاحب نے جو سوشل ورک کیا ہے اس پہ لکھتے ہیں. شوکت خان پتہ نا آپ کو, یا انہوں نے یہ جو نمل یونیورسٹی یہ بھی تو کیا نا کام بھائی, اس پہ لکھتے ہیں. یا جو انہوں نے پرائم منسٹری کی, بزدار لگایا, محمود خان لگایا, اور ان کی جو بیوی ہے, ان کی بہنیں جو ہیں, انہوں نے مل کے جو ساری کرپشن کی, اپنی جائیدادیں بڑھائیں, اس پہ لکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالستار خان صاحب جو انویسٹیگیشن جرنلسٹ میں بڑا محترم نام ہے, اور انویسٹیگیشن میں آپ انویسٹیگیٹر ہیں بڑے, میں جرنلزم میں نے ان سے بہتر کوئی انویسٹیگیٹر نہیں دیکھا کہ جو فیکٹس کی بنیاد پہ, حقیقت کی بنا پہ وہ پروگرام کرتے ہیں اور نیوز بریک کرتے ہیں. آج کل تو جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے وہ نیوز بریک کرتا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں جن لوگوں نے خبریں بریک کی ہیں. لیکن خان صاحب دیکھتے ہیں جی, یہ عبدالستار خان صاحب جو ہیں وہ مرشد عمران خان کی زندگی کے کن تلخ اور شیریں لمحات کو اپنی کتاب کی زینت بناتے ہیں. کتاب کی لانچنگ ہوگی تو مجھے بھی انوائٹ کریں گے, میں بھی وہاں پہ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا, اور خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی زندگی پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا, اور جناب عبدالستار خان صاحب کی زندگی کے اوپر میں روشنی ضرور ڈالوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ کہاں کس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں. وہ پرنٹ میڈیا سے آئے ہیں, پھر الیکٹرانک میڈیا اور آج کل سوشل میڈیا, پنجابی میں پروگرام کر لیتے ہیں. تو جناب یہ میں بتا رہا تھا کہ نیوز بریکنگ کا جو یہ سلسلہ ہے, یہ اتھینٹک نیوز جو ہے, جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے جتنے جرنلسٹ ابھی تک اوپر آئے ہیں, آپ سید طلعت حسین کو دیکھ لیں, نجم سٹھی کو دیکھ لیں, اس کے بعد مجیب الرحمان شامی ہیں ان کو دیکھ لیں, اس کے بعد جناب جو پرنٹ میڈیا سے آئے ہیں لوگ, میں سب کا ابھی نام نہیں لے سکتا, تو وہ جتنے لوگ آئے ہیں پرنٹ میڈیا سے, وہ خبر کو تصدیق کے بعد اس کے بعد بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عبدالستار خان صاحب بھی ان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی بڑے جید نام ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کر رہا. رؤف کلاسرا ہیں, یہ بھی بڑے اچھے ہیں. تو ان لوگوں نے جناب, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ بڑی اتھینٹک جو نیوز ہوتی ہے نا, اس پہ یہ پیرا دیں جس خبر کے اوپر, اس کو یہ بریک کرتے ہیں. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جو قومی یوتھ ہے جو عمران خان کے فالورز ہیں, اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں جن میں جناب آفتاب اقبال ہے, عمران ریاض ہے, سمیع ابراہیم ہے, صابر شاکر ہے, ڈاکٹر معید پیرزادہ, یہ ہراول دستہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں عمران خان کو, جو پیار کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کو گمراہ کرنے میں ٹاپ لسٹ پہ ہیں. یہ عمران ریاض, ٹھیک ہے, آفتاب اقبال, اس کے بعد سمیع ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر معید پیرزادہ, اور بھی ہیں بچوں بچونگڑے چھوٹے موٹے, حبیب اکرم
حبیب اکرم، اس کا بھی میں آپ کو آج بتاتا ہوں تھوڑا سا. تو انہوں نے ابھی یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جناب عمران خان جو ہے عید سے پہلے گھر ہوگا، وہ بنی گالا ہوگا یا وہ زمان پارک ہوگا، عید سے پہلے وہ گھر ہوگا. تو میں نے پھر ہم نے تھوڑا ویٹ کیا، اب عید میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو میں نے ان میں سے ایک یہ جو آفتاب وغیرہ جو باہر بھاگے ہوئے ہیں یا ڈاکٹر شہباز گل ٹائپ جو لوگ ہیں جو مطلب یہاں پر روند مار کے گئے ہیں، معافی مانگ کے گئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ادھر ایک بچونگڑا پی ٹی آئی کا ایک جرنلسٹ تھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ عید تو آنے والی ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو خان تو ابھی نہ بنی گالا شفٹ ہوا ہے، نہ باہر گیا ہے، نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، نہ عدالتوں میں جو آپ نے طبی بنیادوں پہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت لینے کی کوشش کی ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے، وہ بھی بال حکومت کے کوڈ میں آ گیا. دوبارہ اس کا میڈیکل کروائیں تو حکومت میڈیکل کروا دے گی. خان صاحب تو بالکل فٹ فاٹ ہیں، صحت ان کی بہت اچھی ہے، تو جناب صرف وہ تھوڑی آئی سائڈ ویک ہوئی ہے، ایک آنکھ ذرا زیادہ ایک کم ہے، تو چشمہ لگ جائے گا. چشمہ تو خان صاحب کو ویسے ہی اچھا لگے گا، بڑا بہت پیارا لگے گا. آپ دیکھیں خان صاحب چشمہ لگائیں گے تو ان کے فالوور ہیں جن کی آئی سائڈ ویک نہیں بھی ہے، وہ بھی چشمہ شوق میں لگا لیں گے. خان صاحب نے جس طرح کا لگایا ہے اس طرح کا وہ بھی لگا لیں گے. خان صاحب ایسے جلسوں میں چھوٹا سا چشمہ لگاتے تھے، نزدیک کی جو نظر ان کی کمزور ہے اس کا لگاتے تھے، لیکن اب ان کو دور کی نظر کے لیے بھی لگانا پڑے گا. جب خان صاحب کلرفل قسم کے، سرخ رنگ کے، یلو کلر کے، وائٹ کلر کے، بلیک کلر کے، پھر فریم لیس قسم کے اس طرح کے چشمے لگائیں گے تو یقیناً قوم یوتھ جو ہے عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ اس طرح کے گلاسز لگائیں گے. جی خان کی طرح کا گلاس، جس طرح وہ کپتان چپل، پتہ نا پشاوری چپل کا نام کپتان چپل رکھا، اور یہ ہم نے کپتان چپل، یہ پٹھان برادری اس کو کپتان چپل کہتی ہے، وائٹ براؤن بلیک، یہ کپتان چپل ہے، یہ کپتان چپل ہے. یہ بالکل اس طرح سے کپتان گلاس، کپتان اینک، کپتان چشمہ، یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، نہیں ایسے ہوگا. تو جناب اس میں ایک حبیب اکرم ہے، تو حبیب اکرم نے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی ہے جس پہ میرے خیال میں ان پہ بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے. حبیب اکرم نے، حبیب اکرم ایک ہمارے بڑے معروف جرنلسٹ ہیں اور پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں اور پی ایم ایل این کے شدید خلاف ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ان کے جتنے اتحادی ہیں، مطلب وہ ہماری جو فوج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خلاف بھی تھوڑا سا نا ڈھکے چھپے لفظوں میں ان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی انہوں نے یہ جو خبر بریک کی ہے وہ قابل مذمت ہے. حبیب اکرم نے کہا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جا کر شہزادہ محمد بن سلمان کو ملے ہیں، ایم بی ایس کو، سعودی عرب کے فرما جو بادشاہ ہیں، شہزادے پرنس ہیں، ٹھیک ہے. محمد بن سلطان کو فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقات کی ہے اور جا کر ان کو کہا ہے ہمیں $10 ارب دو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ملک کو پیٹرول تیل بالکل مفت ہو، ہمیں تیل بالکل مفت ہو، تو پھر ہم تمہیں ایران سے بچائیں گے، پھر ہم تمہیں ایران سے بچائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب اکرم. حبیب اکرم نے یہ الزام لگایا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اوپر کہ وہ شہزادہ محمد بن سلطان کو ملے ہیں اور ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلطان پاکستان کو $10 ارب دے، اس کے بعد وہ ہمیں تیل مفت دے، اور یہ پیسے فرض کریں جو $10 ارب ہے یہ ہم اگر واپس نہیں کر سکیں گے تو یہ $10 ارب جو پاکستانی وہاں پہ ہیں جو تارکین وطن ہیں ان کی تنخواہوں سے وصول کیا جائے. یہ حبیب اکرم نے کہا ہے، یہ الزام لگایا ہے. میرے خیال میں یہ حبیب اکرم کے اوپر بغاوت کا کیس بنتا ہے اور یقیناً حکومت کو، وفاقی حکومت کو، ایف آئی اے کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے اور حبیب اکرم کو پوچھنا چاہیے کہ یہ خبر تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، یا شہزادہ محمد بن سلطان اور فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ فوجی ڈریس پہنا ہوا تھا، جو جنگی ڈریس ہوتا ہے جو فوج پہنتی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، شہزادہ محمد بن سلطان کو دھمکی دی ہے کہ $10 ارب دو، ہمیں تیل مفت دو، اور اگر ہم یہ پیسے واپس نہ کر سکے تو پاکستانی جو تارکین وطن وہاں گئے ہیں، جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ان کی تنخواہوں سے یہ پیسہ کاٹ لو. یہ حبیب اکرم نے کہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ حبیب اکرم کے اوپر یہ ایک بڑا کیس بنتا ہے، ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد یہ کچھ نامعلوم جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑا منفی پروپیگنڈا کچھ دنوں سے کیا ہے، اور وہ سی ایم مریم نواز جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف وہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. مطلب جو مریم نواز ہے ان کے لیے تھریٹ ہے، پی ٹی آئی کے لیے
اور جو جتنے یہ وی لاگر باہر بیٹھ کے یوٹیوب کی کمائی کھا رہے ہیں اور ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ملک کی جو ہماری فوج ہے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ملک کو وہ ایک ناکام اسٹیٹ، فیل اسٹیٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ڈالر کمانے کے لیے وہ ملک کی جو ہماری ایک یونٹی ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فرقہ وریت بھی پھیلاتے ہیں، وہ سیاسی اختلاف بھی پھیلاتے ہیں، اس کے بعد وہ بغاوت کروانے کی کوشش کرتے ہیں، فوج میں اور حکومت میں لڑائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو امریکہ میں بیٹھے لوگ ہیں اور وہاں سے وہ کمائیاں کھا رہے ہیں، انہوں نے ایک خبر پیچھے بریک کی کہ جناب یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جہاز ہے یہ پیچھے ویانا گیا ہے، آسٹریا ویانا گیا ہے، اور وہاں پر مریم نواز سیر کرنے گئی ہیں، ادھر سے وہ عمرہ کر کے تو اس جہاز پہ اکیلی جو ہیں وہ انجوائے کر رہی ہیں اور واپس آئیں گی، تو ادھر ہیں وہ۔ جبکہ جب تحقیق کی، چیک کیا گیا تو مریم نواز اسی دن صبح وہاں لاہور میں وہ میٹنگز کر رہی تھیں، لوگوں کو مل رہی تھیں۔ تو سارے چینلز نے خبر بریک کر دی کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ آسٹریا گئی ہیں، تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کیونکہ وہ تو لاہور میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جناب یہ جو مریم نواز کا بیٹا ہے جنید صفدر اور اس کی بیوی یہ دونوں اس جہاز پہ آسٹریا گئے ہیں ہنی مون منانے کے لیے۔ اب یہ جب پروپیگنڈا شروع ہوا تو پھر جنید صفدر بھی میدان میں آ گئے، وہ کہتے ہیں میں تو لاہور میں موجود ہوں اور بارشوں کو انجوائے کر رہا ہوں، اتنا اچھا موسم ہے، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے کہیں پہ۔ اچھا یہاں بھی اس نے جب انہوں نے منہ کی کھائی تو اس پہ جب زیادہ کنٹروورسی پیدا ہوئی، اس کی وجہ مین حکومت پنجاب کی جو اسپوکس پرسن ہے، جو وزارت اطلاعات و نشریات کی میڈم عظمہ بخاری، جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ میرے خیال میں صحیح طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں، اور انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آگے سے کہا کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی ہے ہم ان پہ کیس کریں گے، اور یہ جو قانون ہے ہتک عزت کا 2024 اس کے تحت ان لوگوں پہ کیسز کیے جائیں گے جنہوں نے یہ خبر سوشل میڈیا پہ پھیلائی، اس کو ٹویٹ کیا، اور وہ جو جرنلسٹ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو اب کوئی پرابلم ہے، اس کو کیا تکلیف، اس کو یہ کیسے پکڑیں گے، اس طرف کیسے کیس کریں گے، لیکن یہ جو پاکستان میں جن لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا، جن لوگوں نے اس خبر کو پھیلایا، ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ میں کارروائی کروں گا۔ لیکن یہ جہاز جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہو رہا، اور یہ مریم نواز کی جو ریپوٹیشن اس سے پہلے بنی تھی وہ بڑی اسٹرانگ ریپوٹیشن تھی کہ انہوں نے یہ 25,000 گاؤں ہیں وہاں لوگوں نے کبھی سویپر کا منہ نہیں دیکھا تھا، تو وہاں پہ وہاں صفائی والے لوگ جا رہے ہیں، وہاں صفائی والوں کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، دیہات کو صاف کیا جا رہا ہے، شہروں کو صاف کیا جا رہا ہے، اربوں روپے کے وہ پروجیکٹس کر رہی ہیں، وہ ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں، وہاں لیپ ٹاپ اسکیم ہے اور اسکالرشپ ہیں، وہ جناب آپ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، میٹرو بس منصوبے زیر تعمیر ہیں، اس کے بعد جناب گرین بس سروس جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کے بعد جناب اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا ہے یہ بڑا تھا، اس کے بعد ان کی نیک نامی بڑھ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے مریم سفارش نہیں مانتی، کسی ایم پی اے ایم این اے کی کوئی سفارش نہیں مانی جا رہی تھی، اور میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہو رہی تھی، سارا کچھ ٹھیک کر رہی تھی وہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بسنت بھی کروایا، اور اس بسنت میں جو پی ٹی اے کا ووٹر تھا، جو پہلے اینٹی نواز تھا اور مریم کے بھی خلاف تھا، وہ بھی ان کا سپورٹر بن گیا، مطلب وہ جو لوگ ناچنا ٹاپنا چاہتے تھے، جو گانے گاتے تھے، جو لوگ موسیقی کو پسند کرتے تھے، جو لوگ کائٹ فلائنگ کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی ان کے سپورٹر بن گئے، کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا پسند آرگنائز کیا وہاں پر، مطلب اچھی ریپوٹیشن بن گئی نا پورے سوشل میڈیا پہ کہ انقلاب آ گیا جی۔ مریم جو تھی وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اس کو انہوں نے اکھاڑ بکھاڑ دیا، مطلب اس کو ایسا اکھاڑا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، مطلب بڑا اچھا تھریٹ بن چکی تھی مریم نواز پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لیے۔ تو اس کو بدنام کرنے کے لیے اس جہاز کو استعمال کیا گیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ویلاگ میں کہ یہ جہاز جو ہے یہ سارے چیف منسٹر جو ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی پرانا جہاز تھا، اس کو مریم نے ایئر ایمبولینس بنا دیا۔ تو یہ جہاز اتنا مہنگا نہیں ہے، 10 ارب کا، ان کو قیمت کا نہیں پتا اندازہ، 10 ارب کا ہے۔ میں ابھی اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ تھوپا جا رہا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ پنجاب گورنمنٹ میں پہلے بتا چکا تھا کہ یہ 10-11 ارب پنجاب گورنمنٹ کے لیے خرچ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، سب کے پاس جہاز ہے، جہاز اچھی حالت کا، اچھا بہتر جہاز ہے۔ تو اس طرح کا جہاز جو ہے 2019 ماڈل ہے، یہ جہاز جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2019 ماڈل جہاز ہے، یہ جو بات چل رہی تھی کہ جنید صفدر پہ پہلے مریم نواز پہ الزام لگا، پھر جنید صفدر پہ لگا کہ یہ جہاز وہ استعمال کریں، لیکن جب پنجاب گورنمنٹ نے اس کے بارے میں جو بتایا کہ یہ جو وہاں آسٹریا گیا ہوا ہے وہاں پر، تو یہ جہاز جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ
اس کو وہاں پر مینٹیننس چاہیے تھی، جو مینٹیننس کے لیے گیا ہوا ہے، 2019 ماڈل جہاز ہے. تو اس میں بھی پی ٹی آئی والوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، یہ نیا جہاز ہے، بالکل نیا جہاز ہے، اس کو مینٹیننس کی کیا ضرورت ہے. بھائی 2019 ماڈل ہے، اور ایگریمنٹ کے تحت جہاز جو ہیں آپ کو ایک لاگ بک ہوتی ہے، اس پہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس کب ہوگی، کب آپ گاڑی ہے، گاڑی اس کی مینٹیننس کی بھی لاگ بک بنی ہوتی ہے کہ اس کا آئل کب چینج ہوگا، موٹر سائیکل کا آئل کب چینج ہوگا، اس طرح جہاز کی بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ ان پڑھوں والی باتیں آپ کرتے ہو، جہلوں والی باتیں کرتے ہو، آپ ٹیکنیکل پرسن نہیں ہو، آپ کو کخ پتہ نہیں ہوتا، اور آپ یوٹیوبر بنے ہوتے ہو، آپ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز بنے ہوتے ہو، آپ ویڈیو کر دیتے ہو، لیکن آپ کو شرم نہیں آ سکتی. مطلب آپ بغیرتی کی اس انتہا کو پہنچ گئے ہو. آپ کو جہاز کی جو ایک لاگ بک ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے مینٹیننس اس کی کب ہونی ہے، وہ ایگریمنٹ کے تحت وہ مینٹیننس کے لیے وہاں پہ گیا ہے، اور یہی بات نکلے گی. لیکن میں اس کے بارے میں ایک نئی آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ یہ میں نے ذاتی طور پہ اور اپنے کچھ ساتھی جرنلسٹ جو ہیں ان کے ذریعے چیک کروایا ہے. پنجاب گورنمنٹ کے جو وزارت خزانہ ہوتی ہے، جو فنانس منسٹری ہوتی ہے، جو پنجاب کی فنانس منسٹری ہے، اس سے میں نے یہ چیک کروایا ہے کہ یہ 10 ارب کی پیمنٹ کی گئی ہے، 11 ارب کی پیمنٹ کی گئی ہے، تو وہاں پر زیرو جواب ملا ہے، نہ میں جواب ملا ہے. پنجاب حکومت نے 1 ٹکا بھی پے نہیں کیا اس جہاز کے لیے، نہ 10 ارب پے کیا ہے، نہ 11 ارب پے کیا ہے. یہ جو جہاز مریم نواز کی ملکیت کہہ کے، پنجاب حکومت کی ملکیت کہہ کے اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ شریف خاندان نے ذاتی عیاشی کے لیے یہ جہاز لیا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے، میں بتانے لگا ہوں، اس کی جو میں حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ سنیں گے تو ان بغیرتوں کو، یہ یوٹیوبر باہر بیٹھ کے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں، جو اس پہ ٹی وی پروگراموں میں پی ٹی اے کے ایم پی ایم این اے جو ہیں اس پہ بک بک کرتے ہیں کہ یہ شریف خاندان نے جہاز لے لیا، 10 ارب کا جہاز لے لیا، 11 ارب کا جہاز لے لیا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جہاز اصل میں ایئر پنجاب کا ہے. یہ ایئر پنجاب ایک اتھارٹی بنی ہے، پنجاب کی ایئر لائن ہے، اس کی اتھارٹی بنی ہے ایئر پنجاب. ٹھیک ہے جی، ایئر پنجاب کی ملکیت یہ جہاز ہے، اور یہ جہاز بینک سے پیسے لے کے یہ لیز کروایا گیا ہے. بینک نے فائنینسنگ کی ہے، بینک سے پیسے لے کے تو یہ جہاز خریدا گیا ہے. ایئر پنجاب کی یہ ملکیت ہے. ایئر پنجاب میں ایک جہاز یہی نہیں ہوگا، ابھی اس کے 8 10 12 جہاز اور بھی آئیں گے، وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے. اور یہ تھریڈ ہے جو باقی پرائیویٹ ہماری ملک میں ایئر لائن چل رہی ہیں، جو پی آئی اے بھی بھیجتی ہے، کراچی والے جو ہیں. اب یہ اگر پنجاب ایئر کا 10 12 جہازوں کا یہ ایک پنجاب ایئر بن جاتی ہے تو اس میں یہ ایگزیکٹو اور اچھے جہاز ہوں گے. تو جو بھی یہ جہاز لے گا، جتنے جہاز آئیں گے وہ بینک فائنانس کریں گے. حکومت پنجاب کا 1 ٹکا نہیں لگ رہا، اس جہاز پہ بھی نہیں لگا. یہ پنجاب کی حکومت کے نام پہ یہ جو جہاز کو منڈا جا رہا ہے، اس کے نام پہ یہ کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کا ہے، یہ مریم نواز کا ہے، یہ اس پہ عیاشی ہونی ہے، یہ شریف خاندان نے استعمال کرنا ہے، یہ جنید صفدر نے استعمال کیا، یہ مریم نے استعمال کیا، کسی نے استعمال نہیں کیا. یہ ایئر پنجاب کا جہاز ہے. یہ ویانا میں جو گیا تھا مینٹیننس کے لیے گیا تھا. ایئر پنجاب نے اس جہاز کو خریدنے کے لیے بینک نے اس کو فائنانس کیا ہے، بینک سے قرضہ لے کے تو یہ جہاز دیا گیا ہے. جب یہ جہاز استعمال ہوگا، جو استعمال کرے گا وہ پیسے پے کرے گا، وہ بینک کا قرضہ واپس کیا جائے گا. کل کلاں کوئی جہاز ایئر پنجاب کا ہو جائے گا. صرف پنجاب گورنمنٹ یہ جہاز نہیں لے سکتی، یہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو چارٹرڈ جہاز لیتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ بھی لیں گے. یہ ویسے بھی چلے گا. یہ کراچی سے لاہور جائے گا، لاہور سے اسلام آباد جائے گا، اس کے لوگ ٹکٹ خرچیں گے. جب یہ جہاز اتنے وی آئی پی جہاز چلیں گے تو اس کے بعد یہ باقی جو جتنی ایئر لائن ہیں ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ اتنا بزنس کرے گی. آپ یہ دیکھیے گا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تقریباً 12 ارب کی اس پہ بکنگ ہو چکی ہے اس جہاز پہ ایئر پنجاب کی. تو 10 اگر ارب کا جہاز ہو، فائنینسنگ ہو، تو یہ تو فوراً بینک کو پیسے واپس ہو جاتے ہیں، جہاز ایئر پنجاب کا ہو جاتا ہے، اور جہاز بھی آئیں گے. تو جناب اگر مریم نواز یہ جہاز لیں گی، پہلے بھی وہ پی اے سے جہاز لیتی تھی، پیسے پے کر کے لیتی تھی، ایئر فورس سے جہاز لیتی تھی، ایئر فورس سے پیسے پے کر کے لیتی تھی. اب یہ جہاز جو ہے، یہ جناب اگر مریم نواز لیں گی، اگر یہ پنجاب گورنمنٹ کے لوگ لیں گے، ان کے سیکٹری ساتھ جائیں گے، تو جناب یہ جہاز جو ہے اس کی پیمنٹ کی جائے گی. باقی چیف منسٹروں کے جہاز کھڑے رہتے ہیں، جب چیف منسٹر نے استعمال کرنا ہو پھر ہی چلتا ہے، باقی کھڑے رہتے ہیں، ان کے پیسے پڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جہاز جو ہے، یہ جہاز جناب جب کوئی استعمال کرے گا، یہ ایئر پنجاب کو پیسے اکٹھے ہوں گے. تو سو وٹ. اس لیے یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والی مشینیں ہیں جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن میں سر فہرست آفتاب اقبال، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، صابر شکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے خلیفہ ہارون رشید جیسے، اس کے بعد جناب حسن نثار صاحب، اتنے سمجھدار آدمی ہیں تو ان کو پوری انفارمیشن ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اس پہ بڑی ایک بےہودہ سی گفتگو کی ہے جہاز کے اوپر. اور سب سے بڑا پروپیگنڈا سن لیں جی، پی آئی اے کو 10 ارب میں بیچ کے 11 ارب کا جہاز لے لیا. چچا نے پی آئی میں 10 ارب، پی آئی اے چچا نے 10 ارب کی بیچ دی ہے، اور 11 ارب کا جہاز لے لیا پنجاب کی گورنمنٹ نے. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.
مطلب آپ بے وقوف ہو اور بے شرم ہو اور بغیر تو کچھ چیک تو کر لو اپنی بات آپ کر کیا رہے ہو. پنجاب حکومت نے جو آپ الزام لگا رہے ہو کہ 10 ارب کا جہاز دیا، پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے. یہ تو ایئر پنجاب نے لیا ہے، بینک نے فنانس کی ہے. اور دوسرا یہ اگر اب آپ یہ جو فکرہ بول رہے ہو پی آئی اے کو ہر سال 70 سے 80 ارب کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ آپ کے باپ نے دینا تھا، وہ آپ کے پیو نے دینا تھا، بتائیں نا مجھے آپ. وہ 70-80 ارب بھی بچا، 10 ارب بھی لے لیا، اس کے بعد 75% 75% شیئر بیچے ہیں وفاقی حکومت نے. جو 25% شیئر باقی بچے ہوئے ہیں، اگر وہی ہم کاسٹ پوری اس کو کریں، کیلکولیشن کریں تو تقریباً وہ 40-45 ارب تو وہ بنتا ہے جو 25% کا ہے. تو آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پھر یہ بک بک کیا کر رہے ہو کہ جناب پنجاب حکومت نے جناب یہ 10 ارب وفاقی حکومت نے 10 ارب میں جہاز بیچ کے تو پنجاب حکومت نے 11 ارب میں جہاز لے لیا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے، آپ یہ غلط بات کر رہے ہو. کیونکہ پی آئی اے کو 70-80 ارب روپیہ ہر سال نقصان ہو رہا تھا اور یہ پیسہ ہماری وفاقی حکومت کے خزانے سے جا رہا تھا. وہ بچا 10 ارب وہ آیا اور ابھی ہمارے پاس 25% شیئر باقی ہیں، وہ بھی 40-45 ارب کے ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ فکرہ غلط ہے. جو لوگ یہ فکرہ بول رہے ہیں وہ شرم کریں، وہ ڈوب مرے، بلکہ وہ بالکل ڈوب مرے کہ جی چچا نے 10 ارب کی پی آئی اے بیچ کے تو بھتیجی نے جناب 11 ارب کا جہاز لے لیا. یہ غلط فکرہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کورٹ میں چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، یہ لائن ہی غلط ہے. یہ فٹے منہ ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں جناب. تو آپ یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ جہاز کے بارے میں جعلی پروپیگنڈا کیا گیا، نہ کہ پاکستان کے بہت سارے قومی چینلز نے اس کی تردید کی ہے کہ مریم نواز وہاں ویانا نہیں گئیں، جنید صفدر وہاں ویانا نہیں گیا، بلکہ ہمارے ملک کے جو مسند صحافی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ بھی کام کر رہے ہیں، منیف فاروق جو ہے وہ بڑے مسند صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ ویڈیو کیا ہے اور پوری اتھینٹک انہوں نے باتیں کی. انہوں نے بھی سمجھایا لوگوں کو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ غلط بیانی ہے. اس کے بعد منصور علی خان نے بھی کیا ہے، اس کے بعد جناب شادیب خانزادہ نے بھی کیا ہے. لیکن حسن نثار صاحب کو جو ان کے ریسرچ پرسن ہے جو ان کو بتاتے ہیں جا کے، وہ غلط بتاتے ہیں. وہ پرنٹ میڈیا کے بندے ہیں 3310، وہ اینڈرائڈ نہیں ہے. حسن نثار میرے لیے بڑے محترم، بڑے قابل عزت ہیں، لیکن حسن نثار جو ہے وہ 3310 ہیں. وہ پرنٹ میڈیا کے دور ہیں، وہ پرنٹ میڈیا کے دور کے بندے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں جناب کسی خبر کو پھیلانا کتنا آسان ہوتا ہے، گمراہ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، ویڈیو کو بوسٹنگ پہ لگانا، جعلی اکاؤنٹ بنا کے تو اس کو الگوریتم اس پہ لگانا، لوگوں کو دکھانا، بار بار دکھانا. یہ بڑا ان کو ان باتوں کا نہیں پتا. وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک درویش آدمی ہے، وہ جا کے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اکیلے بیٹھ کے، تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. حسن نثار صاحب میرے جیسے لوگ جو ہیں اپنے اسسٹنٹ رکھیں جن کو ریسرچ کرنی آتی ہو، جو تحقیق کر کے تو آپ کو خبر دیں. آپ نے یہ جو پنجاب گورنمنٹ پہ کیچڑ اٹھالا ہے حسن نثار صاحب، یہ آپ نے غلط اچھالا ہے. حسن نثار صاحب آپ کو جو آپ کے ریسرچ پرسن ہیں، آپ کے جو اسسٹنٹ ہیں، آپ کو جو فون کال کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ آپ کو جھوٹی خبریں دے رہے ہیں اور آپ سے وہ باتیں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا پائے کا صحافی ہو، اتنا لیول کا صحافی ہو، ایسا وہ بولتا ہو، ایسا دبنگ آدمی ہو، اور جب وہ پروگرام کرتا ہے تو اس کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، جھوٹی ریسرچ پہ ہوتا ہے. اس لیے حسن نثار صاحب کچھ خیال کریں. یہ جو لوگ آنے والے جرنلسٹ ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی اتنی گندی تربیت کریں گے، لوگوں کو غلط خبریں بتائیں گے، جھوٹ بولیں گے اور ایسی خبر بتائیں گے کہ جس سے آپ کا جو معیار ہے وہ خراب ہو، تو ظاہر ہے آپ کی عزت بھی خراب ہوگی. آپ آہستہ آہستہ نکرے لگ جاؤ گے. ابھی ایک چینل پہ بیٹھے ہو، آپ اپنے قد کاٹ کی وجہ سے اس پہ بھی نہیں بیٹھو گے، کیونکہ آپ پہ کسی نے کیس تو کرنا نہیں. کیونکہ جتنے بڑے آپ بندے ہیں کیس کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہو. کہ بزرگ آدمی ہے، کیس کیوں کریں؟ بس جھوٹی خبر آپ نے پھیلائی ہے. حسن نثار صاحب آپ مجھ جیسے بندوں کو رکھیں جو ریسرچ کریں آپ کے ساتھ. آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں، آپ اور بھی بڑے جرنلسٹ ہیں ان سے ڈسکس کیا کریں، جو نیوٹرل جرنلسٹ ہوں ان سے ڈسکس کریں، پھر آپ پروگرام کریں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. جناب حسن نثار صاحب نے بھی اس پہ بات کر لی ہے. اور حسن نثار صاحب کو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایئر پنجاب کا جہاز ہے، یہ بینک فنانس کیا گیا ہے اور بینک سے پیسے لے کے یہ جہاز خریدا گیا ہے. اور یہ جو ویانا گیا تھا یہ اسی ایگریمنٹ کے تحت مینٹیننس کے لیے گیا تھا. نہ اس پہ جنید صفدر گیا ہے، نہ اس پہ مریم نواز گئی ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں یہ یشی ہے، کیسے یشی ہے بتائیں نا، کیا یشی کی ہے؟ اس پہ تو نہ مریم بھی بیٹھی ہے نہ کوئی اور بیٹھا ہے. یہ جو اس پہ بیٹھے گا اس کا کرایہ دے گا جائے گا. جو امیر آپ بھی لے لیں، آپ بھی جا سکتے ہیں، آپ کرایہ پے کریں آپ بھی جائیں گے. عیاشی تو وہ کر رہے ہیں کے پی کے اندر اور دوسرے صوبوں میں جن کا جہاز کھڑا رہتا ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرتے. مریم تو اتنا کام کر رہی ہے، وہ پنجاب میں آپ تعریف بھی کرتے ہیں
ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ کام بڑا کر رہی ہے, مریم نے یہ کام اچھا کیا, لیکن ویڈیو وائرل ہوتا ہے نا جب آپ مریم کے خلاف پروگرام کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے جو درندے ہیں, جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں اور ان کے جہاں سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں جو ان کے نمائندے ہیں, وہ اس کو بوسٹنگ پہ لگاتے ہیں, اس کو پھر جناب وہ مزے لیتے ہیں کہ حسن نثار صاحب یہ کر رہے ہیں, وہ چھوٹے پیس بنا کے ریل بنا کے لگاتے ہیں, بات کا مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے جناب یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا, اور مجھے اچھا لگ رہا ہے جناب کہ میں آپ کو نا ایک مریم نواز کی ایک کارکردگی کا ایک میں آپ کو آج ثبوت دینا چاہ رہا ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, بلکہ آنکھوں سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر ہمیشہ سے, میں پچھلے سالوں میں, ایک سال چھوڑ کے یہ پچھلا, اس سے پچھلے سالوں میں دیکھتا رہا تھا کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا تھا نا تو لوگ ون وے کی خلاف ورزی کر کے وہ نہر کا ایک برج ہے اس کی طرف آ جاتے تھے اور وہاں ٹریفک چوک ہو جاتی تھی, اور اکثر لوگوں کے روزوں کی افطاری ادھر ہی ہو جاتی تھی, اکثر لوگ اپنا روزہ ادھر افطار کرتے تھے, کیونکہ جب ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگ ادھر سے آپ لیفٹ سائڈ سے رائٹ طرف کی سے جاتے تھے تو آگے سے لیفٹ سائڈ سے جو ٹریفک آتی تھی, جو رائٹ سائڈ سے لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہر کا پل کراس کرتے تھے, نہر کا پل جو ہوتا تھا وہ پھر اس کے لیے جو رائٹ سائڈ سے صحیح ٹریفک آ رہی ہوتی تھی وہ رک جاتی تھی اور گھنٹوں ٹریفک بلاک ہوتی تھی. لیکن اب یہ دیکھیں پرفارمنس دیکھیں نا, یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا, انہوں نے جہاں سے لوگ ون وے کی خلاف ورزی کر کے رائٹ سائڈ سے آتے تھے لوگ, انہوں نے وہاں پر پولیس افسر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پنجاب پولیس کا دستہ کھڑا ہوا ہے تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرے, افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو سب لوگوں کو وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ ون وے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک بلاک نہیں ہو رہی, اور میں نے یہ ایک چوک نہیں ہر چوک میں دیکھا ہے جن چوکوں میں ٹریفک بلاک ہوتی تھی افطاری کے ٹائم, وہاں پر جناب پولیس کے دستے کھڑے ہیں اور پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کو ٹریفک کو رواں دواں رکھنے میں مدد کر رہے ہیں اور لوگوں کو ون وے کی خلاف ورزی سے روک رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں مریم نواز نے ہیلمٹ پر پہنایا سب لوگوں کو, گو 13 ارب کے, کہتے 13 ارب جرمانہ اکٹھا ہوا ہے, لیکن ہیلمٹ تو پہننا چاہیے نا, آپ مانیں گے میری بات کہ ہیلمٹ پہننا چاہیے, لیکن جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے ڈسپلن لانے کے لیے ان کو جرمانے کیے گئے, وہ 13 ارب ہو گئے, وہ 13 ارب ہو گیا. اور پنجاب میں مریم نواز نے اتنی کرپشن کا خاتمہ کیا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. صرف گندم جو سرکاری ریٹ پہ گندم خریدی جاتی تھی اور اس کو پھر گوداموں کے اندر محفوظ کیا جاتا تھا, اس کے اندر سینکڑوں ارب کی کرپشن تھی. اس کرپشن کو مریم نواز نے روکا ہے اور اتنا کام ہو رہا ہے. اور پنجاب حکومت اتنا ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے, جو حکومت کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے وہ کتنا ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے اور کتنا لوگوں پہ لگا رہی ہے. پنجاب حکومت ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے اور لوگوں پہ لگا بھی رہی ہے. اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں اور لوگوں پہ کے لیے کام ہو رہا ہے. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ لوگوں کے لیے لوگوں پہ پیسے لگا رہی ہے, عوام پہ پیسے لگا رہی ہے, ساتھ پروجیکٹس بھی کر رہی ہے اور لوگوں پہ پیسے بھی لگا رہی ہے. جناب یہ تقریباً میرا ذاتی خیال ہے کہ جو مریم نواز کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے, جو وہ اچھے پروجیکٹس کر رہی ہے, جو پنجاب کے عوام کے لیے, وہ ان کی صحت کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کے روزگار کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ دیکھیں نا, ابھی رمضان میں بھی جو غریب لوگ تھے ان کو پیسے دیے گئے ہیں, وفاقی حکومت نے بھی دی ہیں, پنجاب حکومت نے بھی دی ہیں, پھر عیدی بھی مل رہی ہے, پھر دھیرانی پروگرام ہے, بہت سارے میں مطلب 55 سے 56 پروجیکٹس ہیں, پروگرام ہیں جو چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یہ گھر دیکھیں نا, لوگوں کو سولر مفت مل رہے ہیں, اس کے بعد 15 لاکھ روپے میں نے خود دیکھا, کئی لوگوں کو ملا گھر بنانے کے لیے. پھر ابھی پلاٹ دینے کی اسکیم آ رہی ہے, اتنی اسکیمیں, اتنے کام ہو رہے ہیں, اربوں روپے لگ رہا ہے. تو ایئر پنجاب کا یہ ذہن نشین کر لیں, یہ جہاز جو ہے وہ ایئر پنجاب کا ہے. اس نے بینک فنانس کیا ہے, بینک نے فنانس کیا ہے, لیز پہ ہے, بینک سے قرضہ لیا ہے. اور جناب یہ جو لوگ کرائے پہ جہاز دیں گے, چاہے حکومت پنجاب لے, چاہے حکومت سندھ لے, یہ جہاز اس کو, چاہے کے پی کی حکومت بھی لے سکتی ہے اس کو جناب وفاقی حکومت بھی لے سکتی ہے, اس کو کراچی کے تاجر بھی لے سکتے ہیں, لاہور کے تاجر بھی لے سکتے ہیں. اس پہ آپ اسلام آباد جائیں, لاہور جائیں, لاہور سے آپ کراچی جائیں, اس پہ چائنا جائیں, آپ عمرہ کرنے جائیں, جہاں مرضی جائیں, امریکہ جائیں. یہ جہاز جو ہے یہ بڑا اچھا جہاز ہے, یہ کم پیٹرول میں زیادہ دیر تک جاتا ہے. جو پرانا جہاز تھا اس کی مینٹیننس بہت زیادہ تھی, اس کے بعد جناب وہ باہر نہیں جا سکتا تھا, اتنا لمبے روٹ پہ نہیں جا سکتا, اس کا اسٹاپ کرنا پڑتا تھا. یہ جہاز ایسا ہے کہ یہاں سے اڑے گا تو ڈائریکٹ یو کے جا سکتا ہے, یہ امریکہ جا سکتا ہے, اور یہ دبئی جا سکتا ہے, جہاں جہاں آپ کہیں گے جا سکتا ہے. جناب سب سے آخر پہ ایک بڑا ضروری میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات پہ, جو ایران کے اوپر اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا ہے, جو سچویشن بنی ہوئی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ترلے منتوں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹرمپ جو ہے ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا. ٹرمپ کو احساس ہو گیا ہے,
ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ جناب میں نے یہ غلطی کی ہے ایران پہ حملہ کر کے، اور جناب اسرائیل جو ہے اس نے اس کو گمراہ کیا ہے، اور اسرائیل کا جو نتن یاہو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، کچھ کہتے ہیں وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک میں، جرمنی کے اندر ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں سنی جا رہی ہیں. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فارن ڈپلومیسی ہے بڑی کامیاب ہے. ایران کو بھی سمجھایا ہے، سعودی عرب کو بھی سمجھایا ہے، اور دیکھیں اور گلف کی باقی جو سٹیٹس ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپس میں نہ لڑے، اسرائیل کو ماریں. اور جو بحر ہرمز کو بند کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آئل پرائسز اوپر گئی ہیں، اب آئل پرائسز جو ہیں یہ تو اوپر ہی ابھی رہیں گی جب تک یہ بند ہے، جب تک سب جہاز وہاں سے نہیں نکلتے. لیکن پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے، پاکستان کی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کا جہاز ایران وہاں سے گزرنے دے گا. دیکھیں یہ کامیابی ہے نا. ایران ہر روز پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. پاکستان جو کہتے تھے جناب پاکستان کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کا پورا ساتھ دے رہا ہے. پاکستان نے حکومت نے ایک خط بھی لکھا ہے جس میں تعزیت کی ہے علی خامنہئی کی شہادت کی. اس کے بعد جناب جو نئے جو مشتبہ خامنہئی آئے ہیں ان کو بھی مبارکباد دی ہے، اور یہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی کی ہے، سب جگہوں پہ کی ہے. لیکن اب ٹرمپ پھنس گیا. ایک وقت تھا آپ دیکھیں جب یہ بیوقوفی نہیں کی تھی، ایران پہ حملہ نہیں کیا تھا، اس وقت جناب ٹرمپ جو تھا وہ چھایا ہوا تھا جناب. وہ سارے ملکوں کو اکٹھا کر رہا تھا. سب ملک کہہ رہے تھے تم نے بڑی جنگیں بند کروائی ہیں، تم نے دنیا پہ پیس لے کے آ رہے ہو. آپ کو پتہ ہے جو یہ پیس کے لیے جو موومنٹ بنی تھی، جو ایک انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، اس میں پاکستان رکن تھا، سعودی عرب بھی تھا، سارے ملک تھے، امریکہ بھی تھا. اس میں بڑی خوشی تھی اور سب کہہ رہے تھے ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے گا. لیکن ٹرمپ نے یہ نوبل ایوارڈ جو ہے یہ مس کر دیا. اب کوئی ملک اس کو نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستانی حکومت کو سرکاری سطح پہ اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ اب وہ اس مشن میں نہیں آئیں گے کہ ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ دیا جائے. ٹھیک ہے، باقی ملکوں کو بھی جو مسلمان ملک ہیں ان سب کو مل کے یہ ایک تحریک چلانی چاہیے، ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ جو ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے لیے سارے ملک راضی تھے. پاکستان بھی راضی تھا کیونکہ وہ جنگیں بتاتا تھا نا، تعریفیں ہماری اتنی کر رہا تھا، فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہا تھا، شہباز شریف کی پرائم منسٹر کی تعریفیں کر رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب کی ڈپلومیسی کی تعریفیں کر رہا تھا. ہر جہاں جا رہا تھا، جتھے جانا سی اتھے جا کے جناب وہ آصم منیر صاحب کی تعریف کر رہا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی کر رہا ہے، اس کو اسحاق ڈار صاحب کی کر رہا ہے. پاکستان کو سپر طاقت مان رہا ہے، پاکستان کی جو فضائیہ اس کو مان رہا ہے، پاکستان کی بحریہ کو مان رہا ہے، پاکستان کی جو بڑی فوج ہے اس کو مان رہا ہے، پاکستان کو سپر طاقت مان رہا تھا ٹرمپ. تو پاکستان نے بھی کہا ٹھیک ہے ہماری تعریف کر رہا ہے، چلو نوبل انعام کے لیے ہم اس کو نامزد کر دیں گے، جب موقع آئے گا تو کر دیں گے. سب نے کہا تھا، باقی ملکوں نے کہا، پاکستان کے لیے نہیں کہا تھا. اب جو انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے اور وہاں کی قیادت کو مارا ہے اور اب بھی وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں، اب میں نہیں سمجھتا پاکستان یا غور کو ملک اس کو نوبل ایوارڈ کے لیے اس کا حقدار کہے گا. اور پاکستان کی حکومت اس سرکاری سطح پہ انشاءاللہ بہت جلدی بیان آ جائے گا کہ ٹرمپ کو نو، بالکل نہیں، ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد نہیں کیا جا رہا، نوبل ایوارڈ ان کو نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، ٹرمپ کو یہ سرکاری سطح پر ہونا چاہیے. لیکن ایران دیکھیں نا آپ، پاکستان کے جہاز بھی گزر رہے ہیں، انڈیا کے بھی گزر رہے ہیں، جن جن ملکوں کے وہ کہہ رہا ہے وہ گزر رہے ہیں، لیکن آئل پرائسز نیچے نہیں آئیں گی، اکانومی دنیا کی خراب رہے گی، مہنگائی رہے گی، یہ جب تک پورا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ایران جو ہے نا تھوڑا جذباتی ہے. وہ جو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو ہے نا پاسداران انقلاب، یہ طالبان شکل کے ہیں، یہ سیدھا جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہمیں مار دو یا مار دو. اس طرح جب آپ کرو گے نا تو بھائی یہ اب اصل میں آپ اسلامی دنیا سے دشمنی کر رہے ہو. یہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے آپ کو. ٹیبل پہ مذاکرات کریں، اور چاہے امریکہ نے یہ غلط حرکت کی ہے پھر بھی اس سے مذاکرات کریں، تاکہ ایران جو اتنا تباہ ہو رہا ہے، اتنا وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو ایران کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، ساتھی ملکوں کو میزائل نہ مارے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھی ملک جو ہیں پھر غصے میں آ جائیں اور اس کے بعد امریکہ کو کہیں کہ ہمارے ملک سے آ کے ایران پہ میزائل پھینکو، ایران پہ اٹیک کرو، پھر ایران کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ گلف کی جو ریاستیں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں سے ان ملکوں نے امریکہ کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے ایران پہ آپریشن کرو، جس طرح ایران وہاں پہ میزائل وغیرہ دبئی پہ پھینک رہا ہے، قطر پہ پھینک رہا ہے اور سعودی پہ بھی پھینکے، اس طرح کے کام کر رہا ہے. وہ وہاں رستے میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن جو اگر یہ کام کرتا رہے گا ایران، یہ بیوقوفی کرتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ امریکہ کو کہیں کہ یہاں سے ایران پہ حملہ کرے. پھر پاکستان کا بھی سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، پھر پاکستان بھی ایران کے مقابلے پہ آ جائے گا. اس لیے ایران جتنا تباہ ہو گیا ہے، جو ہو گیا بس ہو گیا ہے. اب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، یہ جو نکل جائے غیرت سے. جو لوگ غیرت میں آ گئے ہیں نا، وہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو کئی دفعہ مروا بھی دیتی ہے. آپ اپنے اتنے غیرت مند نہ بنو، اپنے لوگوں کو بچاؤ. غیرت میں اپنے لوگوں کو مروا رہے ہو اور وہاں کی اپنی تنصیبات کو، اپنی تیل کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنوا رہے ہو، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنوا رہے ہو، وہ آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہو، آپ کو غیرت دکھا رہے ہو.
یہ غیرت جو ہے یہ ملت اسلامیہ کو اس طرح کی غیرت نہیں چاہیے. کمپرومائز کریں, اور چاہے وہ غیر مسلم ہے امریکہ, اس سے آپ کو کمپرومائز کر کے تو رستہ نکالنا چاہیے تاکہ تباہی سے بچ سکیں, اور ایک جو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں, گارنٹی لیں کہ آج کے بعد امریکہ یہ حرکت اس طرح کی نہیں کرے گا, اور ایران اور امریکہ جو ہے اس کو یہ لڑائی بند کروانے میں پاکستان بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے, اور پاکستان کر رہا ہے. پاکستان کو انوائٹ بھی کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان اس میں آئے اور جناب اس کو ٹھیک کرے. لیکن میں دوبارہ آ رہا ہوں, یہ جو جتنا تنازع, یہ جتنا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے پنجاب ایئر کے اس جہاز پہ جو بینک فنانس کر رہا ہے, اس پہ پنجاب کے جو وزارت اطلاعات و نشریات کی وزیر ہیں میڈم عظمہ بخاری, انہوں نے صحیح طرح سے ابھی تک بریف نہیں کیا. ان کو جذباتی نہ ہوں, غصے میں نہ آئیں میڈم عظمہ, غصے میں نہ آئیں, ڈیٹیل سے بتائیں کہ پنجاب ایئر جو ہے, ایئر پنجاب جو اس نے یہ طیارہ جو ہے وہ لیز پہ بینک فنانس کی ہے, اس کے بعد یہ پنجاب حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگا, اور اس پہ نہ مریم نواز, یہ کیس بھی کریں صاحب پہ جھوٹی خبریں بناتے ہیں, لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو کے نا لوگوں کو بتائیں, سمجھائیں. لوگ سنتے ہیں صحیح بات, اس کو بوسٹنگ پہ لگائیں. آپ بھی اپنے بندے رکھیں اس طرح کے جو بوسٹنگ کریں, جو آپ جس طرح پی ٹی آئی والے پے کرتے ہیں آپ بھی پے کریں اور بندے رکھیں. تو اس لیے یہ سارا تنازع جو ہے نا اس وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جناب یہ جو عمران خان کی خبر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ عید سے پہلے اپنے گھر ہوگا, یہ دم توڑ گئی ہے, عید میں دو دن رہ گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ گدھا کس کروٹ بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیسے نظام چلتا ہے. اور پھر بڑی عید آئے گی, پھر کہیں گے بڑی عید سے پہلے خاں باہر آ جائے گا, نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, پھر 14 اگست سے پہلے آ جائے گا, نہیں آئے گا. ابھی تو اور سزائیں ہیں, اور جناب اور سزائیں ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور سزائیں ہوں گی اور کئی سالوں کی ہوں گی. ناظرین میرا ویڈیو شیئر لائک ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.